اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا کہ ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا. اس کے لیے ہمارے لیے اس میں وارننگ یہ ہے کہ ہم آنے والے سالوں کے لیے پریپیئر ہو جائیں، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی بیوی بچوں کی، اپنے متعلقین کی حفاظت کے لیے، کہ ان کا دین محفوظ ہو جائے. دیکھیے سیاسی حالات بدلتے رہیں گے، ملکوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آدمی مر جائے گا. بھائی کوئی ظالم بادشاہ کسی ملک میں ہے، مار ڈالے گا مسلمانوں کو، اور کیا ہوگا؟ اس سے شہادت کی موت مرے گا نا. لیکن اگر اس کے دین کو مار ڈالے گا، اگر وہ اس کے دین کو تباہ کر دے، تو دنیا میں بھی بربادی اور آخرت میں بھی بربادی ہے. اپنی جان کی حفاظت سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت ہم کو کرنا چاہیے، کیونکہ جان تو ویسے بھی جانے والی ہے. اگر ایمان ہی آدمی کا کھو دے وہ، تو آخرت میں ہمیشہ کی جہنم ہے. لہٰذا اس فتنے کے دور میں اپنی جان سے زیادہ ہم کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے. عالمی سطح پر آپ کو دکھائی دے گا اسلام کے کئی ورژن، اسلام کی کئی الگ الگ تعبیریں. تو آج آپ کو یہ گمراہیاں عام طور سے دکھائی دیں گی، اور وہ جو گمراہیاں ہیں ان کے اسباب ہر ایک کے ہاتھ میں ہیں. فیس بک، یوٹیوب، گوگل اور نہ جانے کتنے اور ذرائع ہیں. آدمی اس پہ پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اور گمراہی میں کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑھ رہے ہیں. دنیاوی اعتبار سے گمراہیاں اور ہیں، بد اخلاقیاں اور ہیں، شراب، جوا، چوری، جھوٹ، زناکاری، بے حیائی وہ اپنی جگہ ہے. دینی اعتبار سے بھی آدمی گمراہ ہو رہا ہے کہ سرے سے اس کا ایمان خطرے میں آ گیا ہے، سرے سے اس کا اسلام خطرے میں آ گیا ہے. کتنے لوگ اسلام کو چھوڑ بھی رہے ہیں، ایسے بھی ہیں. چین میں آپ دیکھیے مستقل مہم چلا کے ان لوگوں نے ایسے لوگوں کو جن کو انہوں نے کہا کہ تشدد پسند ہے، متشددین ہیں، ان کو اٹھایا، اپنے ہاں کچھ کیمپس میں رکھا، ان کو ٹرین کر رہے ہیں. بولے ہم ان کے اندر سے وہ چیز نکال رہے ہیں تشدد والی. ان میں سے کچھ لوگوں سے پوچھا کیا اب تم اسلام کو فالو کرتے ہو؟ کہا میں ابھی اسلام کو فالو نہیں کرتا ہوں، پہلے کرتا تھا ابھی نہیں. عالمی سطح پر یہ مسلسل تحریک بھی چل رہی ہے، اسلام سے لوگوں کو دور کرو، اسلام پر اتنے حملے کرو کہ جو کمزور اسلام والے ہیں وہ بولے ہم اتنا اسلام فالو نہیں کرتے ہیں. اسلام کے احکام کے بارے میں تشکیک پیدا کرو، شک پیدا کرو. اسلام کے احکام کے بارے میں بتاؤ یہ جبریت ہے، یہ ظالم دین ہے، یہ غلط کتاب ہے، یہ غلط نبی ہے. اور ٹیررسٹ اور نہ جانے کتنے جھوٹے جھوٹے القاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے بول کے لوگوں کو اسلام سے ورغلایا جائے، مسلمانوں کے دل میں شک پیدا کیا جائے. ایسا طبقہ جو پڑھا لکھا ہے لیکن دین نہیں جانتا، جس نے دین سیکھا بھی ہے تو آکسفورڈ اور کیمبرج سے سیکھا ہے، اس کی اپنی ایک اسلام کی تعبیر ہوتی ہے. تم لوگ بہت یعنی ضدی قسم کے مسلمان ہو، کٹ ملا ہو تم لوگ. اسلام ماڈرن ہونا چاہیے. وہ اسلام کا ایک ماڈرن تعبیر کر رہا ہے اور اپنے ساتھ ایک بڑا طبقہ لے جا رہا ہے، اس کے فالوور بھی ہیں اس کے پیچھے. ناچ گانا سب حلال، یہ حلال وہ حلال سب چلتا ہے اسلام میں. یہ بڑی مصیبت ہے. تو اپنی اگلی نسل کو بچانے کی ضرورت ہے. ہوگا آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور یا پھر شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے. تھوڑی سی دنیا پانے کے لیے وہ دین کھونے کے لیے راضی ہو جائے گا. سیاست میں کسی پارٹی میں سیٹ ملتی ہے، دین چھوڑ کے بھی چلے گا، گھنٹی بجانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا کہ دین نہیں کھو سکتے ہیں، سب کچھ کھو سکتے ہیں. یہ مسلمان ہوتا ہے، سب کھو سکتے ہیں، دین نہیں کھو سکتے ہیں. لیکن وہ دور ایسا ہوگا کہ دین کھونا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. پیسہ، مقام، عزت، جاب اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ اتنی اہم ہو جائیں گی کہ دین کی عظمت دلوں سے نکل جائے گی. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے
وہ دین بیچ دے گا.